أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے اجر رسالت کا عوض معاوضہ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے محبت کرے، اور اگر جو ہے محبت اہل بیت ہے تو وہ انسان سرفراز ہے اور تمام اعمال کا دار و مدار اسی پہ ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب محبت اور معرفت اہل بیت کی ہوگی تو اللہ کی بھی معرفت ہوگی. اور جیسا کہ قرآنی آیات ہے وما خلقنا الجنس والانس الا لیعبدون، ہے نا آیت ہے نا. اسی آیت کے سلسلے سے ایک شخص نے جب مکہ سے امام جانے لگے کوفے کی طرف تو ایک شخص نے سوال کیا امام سے. ظاہر سی بات ہے کہ امام کے جو ہے اقوال امام حسین علیہ السلام کے بہت کم ملیں گے، یا دیگر امام کے جو ہے مثلا چھٹے امام یا پانچویں امام یا دیگر امام جو دور تھے حالات تھے اس میں جو ہے جب دیکھا کہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں، بنی امیہ بنی عباس سب وہ اپنے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کی چولے ہل رہی تھی، اور موقع غنیمت تھا. امام نے جو ہے پیغام پہنچایا. تو اگر آپ غور کریں تو امام حسین علیہ السلام کے اقوال جو ہے وہ بہت کم ملے. تو ایک شخص نے سوال کیا امام سے، اسی آیت کے ذیل میں پوچھا کہ مولا پروردگار نے جو انسان کو خلق کیا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے لیے. تو امام نے فرمایا یہاں جو ہے یہ عابدون ہے، تو امام نے فرمایا یہاں پہ یہ تعارفون ہے، یعنی اللہ کی معرفت. دیکھیں معرفت ہے، عبادت کرے گا تبھی جو ہے نا وہ عبادت قابل قبول ہے. اگر جو ہے بغیر معرفت کے کرے گا، معرفت میں ملتا ہے نا جناب موسیٰ کے دور میں بھی زمانے میں بھی ہے نا بہت سے ایسے افراد تھے نا، بڑا کھیتی ہوتی ایک شخص بھی تھا، ہرا بھرا کر لیا. لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ اللہ آئے گا گھوڑے پر تو یہ کھائے گا. بغیر معرفت نہیں. کیا جناب موسیٰ کے زمانے میں بھی ہے نا ایک عبادت کر رہا، وہ ذکر نہیں کر رہے، اس سے اشارہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہا تھا لیکن جو ہے معرفت نہیں تھی، بغیر معرفت کے. تو سوال کیا تو امام نے جواب دیا کہ اللہ کی معرفت. تو اس نے سوال کیا کہ مولا اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ تو امام نے کہا کہ ہماری معرفت حاصل کرو، یعنی اہل بیت کی جب معرفت ہوگی تب جو ہے اللہ کی معرفت ہوگی. یعنی ہم اہل بیت ہیں، اہل بیت کی معرفت حاصل کر لے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اہل بیت کی معرفت حاصل کر لے گا تب جو ہے اسے عبادت میں لذت ملے گا. ہر چیز میں اگر جو ہے عبادت کر رہا ہے، نماز تہجد ہے یا جو بھی عبادت ہے تو اسے لذت ملے گا، ورنہ جو ہے پھر جو ہے اسے لذت نہیں ملے گی. تو لذت ہر چیز کا ہوتا ہے نا. مثلا جو ہے کباب کا لذت ہے نا، کباب کا ہے، مثلا شیرمال کا ہے، بریانی وغیرہ سب ذہن میں بنا لیجئے. ہر چیز کا جو ہے ایک لذت ہوتا ہے، لذت حاصل کا. اسی طریقے سے ہے اس کی بھی لذت ہے، لذت ہے. اب جو ہے انسان اگر اس منزل پہ پہنچ جائے تو ظاہر سی بات ہے، اسی لیے خود چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے
فرمایا کہ ہے نا کہ ایک وقت ہے نا، ایک وقت جو ہے نکالے اس لیے کہ تاکہ جو ہے اللہ کے بارگاہ میں راز و نیاز کرے، غور و فکر کرے، یعنی مناجات کرے، ایک وقت دعا کرے، انسان جو ہے اس پہ غور اور فکر کرے۔ تو جب اہل بیت کی معرفت ہو جائے گی تو پھر جو ہے اللہ کی بھی معرفت ہو جائے گی۔ یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ چند بچے تھے، سب کربلا گئے، کربلا گئے، 8-10 بچے کربلا گئے۔ تو اب لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، اب جو چاہو دعا مانگ لو۔ سب نے اپنے اپنے حساب سے دعا مانگی ہے۔ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اہل بیت کی بارگاہ میں جو ہے علم کا دعا مانگنا چاہیے۔ جب علم ہوگا تب معرفت ہوگی، ہے نا، اور جہالت ہوگی تو امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جاہل خاموش رہے تو پھر ہنگامہ نہ ہو۔ پڑھ دیجئے صلوات، ہمت چاہتے ہیں۔ تو سب بچے گئے تو کہا کہ اپنے اپنے حساب سے دعا کر لو۔ سب بچوں نے دعا کی، مثلا ہم بہترین نمبر سے پاس ہو جائیں اپنے اپنے حساب سے، ہے نا، کہ ہماری شادی ہو جائے، شریک حیات بہترین مل جائے، صحت مند ہو جائے، یا والدین کے لیے اس طریقے سے 3 دعائیں سب نے مانگی۔ تو اب جب سب بچے بیٹھے تو سوال کیا تم نے کیا مانگا تم نے؟ تو ایک بچے نے کہا، اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے پہلی دعا کیا کی؟ اس نے کہا کہ پہلی دعا جو ہے ہم نے یہ کی ہے کہ حسین مل جائے، حسین کی محبت، حسین۔ کہا اچھا دوسری دعا؟ پھر اس نے کہا یہ دوسری دعا بھی یہی کیا ہم نے کہ ہمیں حسین مل جائے، حسین کی محبت۔ کہا کہ لوگوں نے کہا کہ پہلی دعا تو ٹھیک ہے، 3 دعائیں قبول ہوتی ہے، دوسری دعا بھی یہی کر دیا، بیکار کر دیا، 3 دعا چاہیے۔ کہا اچھا چلو تیسری دعا کیا کیا؟ کہا کہ تیسری دعا بھی یہی کیا۔ کہا لو ایک تو صحیح تھا، دونوں تم نے وہ کر دیا، 3 دعائیں قبول ہوتی ہے، لہذا 2 دعا الگ کچھ اور مانگنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے دانشمند، بزرگ کے ساتھ دانشمند، تو جب سب بچے کہنے لگے کہ 2 تو ضائع کر دیا، تو اس بزرگ نے کہا کہ نہیں دیکھو اس بچے نے صحیح کیا، یعنی جسے 100 مل جائے تو پھر اسے جو ہے 50 بھی مل جاتا، 60 بھی مل جاتا، 70 بھی مل جاتا۔ جسے حسین مل جائے محمد والے محمد، تو اسے جو ہے سب مل جائے گا، اہل بیت معصومین علیہ السلام مل جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اگر صرف غور کر لے، دیکھیے زندگی تبدیل کرنے کے لیے بعض موقع مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے خود غور نہیں کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کبھی کبھی جلد بازی کرتا ہے تو ایک پریشانی میں رہتا ہے، فوراً دوسری پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر جو ہے عمل انجام دے، ہے نا، جلد بازی نہ کرے، جذبات میں نہ آئے، کبھی بھی جذبات میں نہیں آنا چاہیے، جلد بازی نہ کرے۔ اور جیسے مثلا معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا کہ مثلا جو ہے یہ دعا پڑھو، معصومین کی دعا ہے، یا انسان جو ہے زبانی یہ کہتا ہے نا عجل اللہ ظہور، آپ لوگ کی بات نہیں ہے، آپ سب دل سے کہتے ہیں، بعض ہے نا، بعض جو ہے انسان کہتا ہے نا صرف جو ہے نا زبان سے کہا، ابھی ذہن پہ یہ ہے کہ جلدی کریں، مثلا جو ہے فلاں کا میسج آنے والا ہے، جلدی دیکھنا ہوتا ہے نا، جلدی نماز پڑھو فلاں کا میسج آنے والا ہے، یا مثلا جو ہے چلتے وقت جو ہے یہ کہہ دیا تھا کہ آتے وقت جو ہے دودھ لے کر آئیے گا، اب وہ ذہن پہ ہے نا، یہ بھی ہے، مثال دے رہے ہیں، سب بنائیے مثال ذہن پہ آپ، ہے نا۔ تو اب یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ ذہن پہ کہ ابھی جو ہے ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں جو ہے یہ کرنا ہے، ہمیں جو ہے یہ لانا ہے، یعنی انسان جو ہے ادھر ادھر ذہن ہے۔ تو کہہ یہ رہے تھے کہ انسان جو ہے زبانی کہتا ہے۔ ایک شخص نے آیت اللہ بہجت سے کہا
دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام کا دیدار ہو جائے، امام کی زیارت ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ امام تو تمہارے گھر پہ ہے۔ کہا گھر پہ؟ ہاں، امام جو ہے تمہارے گھر پہ ہے، اگر چاہو تو روز یاد کر سکتے ہو۔ چونکا، کہا کہ آقا ہمیں جو ہے آقا خبر ہی نہیں۔ کہا کہ قرآن مجید تمہارے گھر پہ ہے، اگر چاہو تو روز زیارت کر سکتے ہو، لیکن ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، قرآن اتنا اوپر رکھ دیتے ہیں، نہ خود چھو پائے نہ دوسرا کوئی پہنچ پائے۔ قرآن کہا کہ خود جو ہے تمہارے گھر پہ ہے۔ یا مسئلہ آپ دیکھ لیں، امام کا جو کلام ہے سب جو ہے ذکر بھی ہوتا ہے۔ اگر جو ہے یہ معلوم ہو جائے کہ مثلا چوتھے امام کا پیراہن ہے نا، پیراہن چوتھے امام کا آج جو ہے ایسا لوگ کاٹ کے نہیں نکال دے، ہے نا، سمجھ گئے کہ پیراہن آئے گا زیارت کے لیے، آ جائیے۔ اب آپ بتائیے کتنا ازدحام ہوگا، ہے نا، کتنا جو ہے مجمع ہوگا۔ لیکن جو ہے امام کی دعا کی کتاب صحیفے سجادیہ موجود ہے، لیکن کوئی پڑھتا نہیں۔ پڑھیے سرکار۔ تو بہرحال اگر جو ہے محبت، توحید کی محبت شفاف ہو جائے، دیکھیے اس طریقے سے تو محبت ہر انسان نہیں کر سکتا کہ صرف خدا سے محبت ہے، صرف جو ہے آل محمد کے لیے، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا۔ کہیں اولاد کی محبت ہے، کہیں منصب کی محبت ہے، کہیں عہدے کی محبت ہے نا، کہیں جو ہے بڑائی کی تصور ہے، سب ہر چیز جو ہے نا، دولت ہے نا، ہر چیز جو ہے انسان کے اندر یہ محبت ہے نا، محبت ہے۔ لیکن صرف جو ہے خالص خدا کی محبت ہو تو یہ ممکن نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ صرف جو ہے محمد اور آل محمد کے لیے ہے، یہ جو ہے صرف انہی کے لیے۔ تو اب ملتا ہے، دیکھیں اگر ایسی محبت ہو، یاد ہے نا جنگ احد میں سب بھاگ گئے تھے، لیکن مولا علی موجود تھے۔ جب لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں گئے، تو کہا کہ اگر ہم چلے جائیں گے تو پھر جو ہے بے وفا شمار ہو گئے، پھر جو ہے محبت کہاں رہ گئی، ہے نا، جب محبت نہیں تو پھر ایمان کہاں رہ جائے گا۔ باقی سب چلے گئے لیکن مولا کائنات وہیں پہ حفاظت کرتے رہے۔ تو صرف جو ہے توحید کی اگر محبت ہو جائے، جیسا کہ ملتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک جماعت تھی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہے نا، بہت لاغر تھے بیٹھے ہوئے، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ جناب عیسیٰ نے پوچھا یہ بتاؤ کیوں رو رہے ہو، جہنم کے خوف سے؟ وہ کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی، جہنم کے خوف سے ہم رو رہے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ پھر گھبراؤ نہیں، اللہ جو ہے تمہیں جہنم سے نجات دے گا، بچا لے گا۔ کچھ دور اور آگے بڑھے، دیکھا ایک جماعت اور ہے، گروہ، اب وہ بھی گریہ کر رہے ہیں، لاغر ضعیف۔ ان سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، گریہ کر اس قدر جو ہے پریشان حال ہو، کیا وجہ ہے؟ اور جنت کے شوق میں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر جو ہے جنت کے شوق میں رو رہے ہو تو پھر جو ہے تم جنت میں جاؤ گے۔ کچھ دور اور جناب عیسیٰ آگے بڑھے، کیا دیکھا ایک گروہ اور ہے، وہ بھی گریہ کر رہا ہے لیکن چہرے پہ نورانیت ہے۔ تو ان سے پوچھا کیوں رو رہے ہو، جہنم کے خوف کی وجہ سے یا جنت کے شوق میں؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، نہ ہم جہنم کے خوف سے رو رہے ہیں، نہ ہم جنت کے اشتیاق میں رو رہے ہیں، بلکہ ہم جو ہے اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں۔
کہا کہ اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس منزل تک ہر انسان جو ہے نہیں پہنچ سکتا. یا شیخ صدوق علیہ رحمہ علم الشرائع میں انہوں نے لکھا، تحریر کیا، اسی طریقے سے اس قدر جو ہے جناب شعیب اللہ کے نبی تھے، اس قدر جو ہے گریا کر رہے تھے کہ آنکھ کی بینائی چلی گئی. اس وجہ سے اللہ کی محبت بھی اس قدر گریا کر رہے تھے. پھر اللہ نے جو ہے روشنی واپس کیا، بینائی آئی، پھر جو ہے گریا کرتے رہے اللہ کی محبت میں. پھر آنکھ کی روشنی چلی گئی، پھر جو ہے واپس آئی، اللہ نے روشنی دیا. پھر تیسری مرتبہ اس قدر جو ہے گریا کر رہے تھے کہ پھر روشنی چلی گئی، پھر اللہ نے جو ہے بینائی دی. پھر چوتھی مرتبہ اب قدرت کی آواز آئی، شعیب کب تک ایسا ہوتا رہے گا، ہے نا؟ کہا شعیب آپ جو ہے اس قدر گریا کر رہے ہیں، آخر کیا وجہ؟ جناب شعیب نے بتایا کہ اللہ تیری دوری ہے، ہم جو ہے اس دنیا میں، یعنی جو ذلیل دنیا ہے، جو حقیر دنیا ہے، اور تو ہم سے دور ہے، لہذا ہم تیری محبت میں رو رہے ہیں. یعنی ہم یہ جو ہے برداشت نہیں کرتے. تو کمیل میں بھی ہے نا مولا علی کا فکرہ ہے نا، کئی پاس بھر تو کس طریقے سے ہم تیری جدائی میں ہے نا صبر کریں گے. تو اب جو ہے پروردگار نے جو انعام دیا ہے نا، قرآن میں دیکھیے پورا تفصیل سے ہے نا جناب شعیب علیہ السلام کا واقعہ جو انعام میں دیا. کہا اب جو ہے موسیٰ کو آپ کی خدمت میں دے رہے ہیں. جناب موسیٰ اللہ کے نبی ہے، خدمت میں دے رہے ہیں. اور آخرکار جو ہے پھر جناب شعیب نے اپنی بیٹی کا شادی کر دیا، جناب موسیٰ سے عہد کیا. تو بہرحال کہ جب اللہ کی محبت ہے تو پھر اس کے دل میں دوسرے کی محبت نہیں آ سکتی ہے نا. جب اہل بیت کی محبت ہے تو پھر دشمنوں کی محبت نہیں آ سکتی ہے نا. ایک شخص تھا، کہا چھٹے امام سے، مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. امام نے کہا ہمارے دشمنوں سے، کہا ان سے بھی. امام سے کہہ رہا ان سے بھی. امام نے کہا تمہارے سینے میں دو دل ہے؟ کہا نہیں مولا، دل تو ایک ہی ہے. تو پھر کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس دل میں جو ہے ہماری محبت ہو، یعنی جہاں طہارت ہوا نجاست. اور یہ سوال تو اگر جو ہے صرف توحید کی محبت ہے. اچھا مثال سنیے بچوں کے لیے ہے نا، تو ہماری مجلسی بچوں کے لیے رہتی ہے نا، بزرگوں کے لیے نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی بزرگوں کے لیے رہتی ہے، ایسا نہیں ہے نا. وہ اشارے میں گزر جاتے ہیں، وہ الگ مسئلہ. سلوات پڑھیے محمد والے. تو کیا ہے بچوں کے لیے ہے نا. دیکھیں اگر جو ہے کوئی نوجوان بہترین لباس پہنے ہوا، کیا بولتے 3 پیس ہے نا، 3 پیس وغیرہ سب بہترین ہے نا، موزہ وغیرہ ہے نا، شوز جوتا ہے نا بہترین مہنگا بہترین پہنے ہوئے ہو، اور جو ہے سب سے قیمتی موبائل ہاتھ میں ہو، ہے نا، سب سے زیادہ مہنگا جو بھی سمجھ لیجیے، نام نہیں یاد ہے، 5 لاکھ کا ہو 4 لاکھ کا بارہ ہے نا، بہترین موبائل اس کے ہاتھ میں، قیمتی موبائل ہو، بہترین لباس ہو، موزہ ہو، جیبوں میں پیسہ بھی ہو، مان لیجیے 1 لاکھ 2 لاکھ یا چیک رکھا ہو 50 لاکھ کا چیک، سب چیز ہے. اب اگر جو ہے یہ نوجوان سمندر میں ڈوبنے لگے، یہ بتائیے کہ وہ چیک بچائے گا، موبائل بچائے گا؟ یعنی تنکے کا بھی سہارا نہ ہو، سمندر میں ڈوبنے لگے، اب کیا کہے گا جوتا جاتا ہے بہ جائے، ہے نا، چیک خراب ہوتا ہے ہو جائے، موبائل بہ جائے خراب ہو جائے، ہے نا، سب ہو جائے، لیکن جان بچ جائے، ہے نا، جان بچ جائے. تو معلوم یہ ہوا ہے نا، اس طریقے سے ہے نا، اس طریقے سے اگر جو ہے محبت ہے تو پھر انسان جو ہے
دنیاوی مفاد کا جو فائدہ ہے اس پہ سوچے گا نہیں، غور نہیں کرے گا، تھوڑا دوسرے لوگ سے ہم جا رہے ہیں آج لگ رہا ہے نا. ہاں پڑھیے سلوات. تو پھر وہ پرواہ نہیں کرے گا. لیکن جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ولایت ہے، تو اب اگر جو ہے جانے میں اگر کوئی خامی وغیرہ رہ جائے تو پھر جو ہے وہ محبت کی وجہ سے پروردگار جو ہے اسے برطرف کر دیتا ہے. ایک شخص برا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ تھوڑا مزاح کر لیتے، مذاق کرتے تھے، برا نام تھا، تو یہ معروف برا تھے. تو ایک مرتبہ جب جنگ خیبر سے لشکر آ رہا تھا تو انہوں نے جو ہے کیا دیکھا کہ ایک یہودی عورت گوشت لے کر آئی، رسول اسلام کی خدمت میں گوشت بھون کر لے کر آئی. اب جیسے ہی رکھا مولا کائنات موجود تھے، اس وقت رسول اسلام وہاں نہیں تھے. بھرا نے چاہا کہ فوراً کھا لے گوشت، فوراً کھانا چاہا تو مولا کائنات نے کہا کہ رک جائیے، سبقت نہ کیجیے، رسول اسلام آ جائیں تو پھر کھائیے گا. ایک غذا کی عادت تھی، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، رسول اسلام جو ہے وہ کنجوس نہیں ہے، وہ جو ہے ہوتے تو کہتے کھا لو. مولا علی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، بہرحال اگر وہ ہوتے تو کوئی بھی ایذا نہیں ہوتا، اگر کوئی ایسا ایذا ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے. اب جو ہے یہ کھا لیے گوشت. وہ جو ہے یہودی کی طرف سے تھا، اس میں زہر ملا ہوا تھا، اور جیسے ہی کھایا دنیا سے چلے گئے. اب جو یہ ہوا مطلب اس دنیا میں نہیں ہے. لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول نماز اور غسل ہو جائے، نماز جنازہ پڑھا دیجیے. تو رسول اسلام نے سوال کیا کیا ہوا، بتایا لوگوں نے ایسا ایسا ہو گیا، مولا علی نے کہا تھا. تو رسول اسلام نے کہا کہ پہلے علی کو بلاؤ. اب لوگوں نے تلاش کیا، معلوم یہ ہوا کہ مولا علی جو ہے کسی اور کام کے لیے، کسی کے مسائل کے لیے چلے گئے، تو اس وقت موجود نہیں تھے. تو رسول اسلام نے کہا کہ علی کا انتظار کرو جب تک کہ علی نہ آ جائے، اس کے لیے جو ہے مغفرت کے لیے دعا نہ کرے. اب معلوم یہ ہوا کہ مولا کائنات آئے، اور آنے کے بعد مولا نے جو ہے ان کے لیے دعا کی، مولا کائنات نے مغفرت کی دعا کی. پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر علی دعا نہ کرتے تو پھر جو ہے یہ پہلا شخص ہوتا کہ ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، لیکن مولا کائنات نے ان کے لیے دعا کی. پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو علی کی دشمنی سے بچو. علی کے یہ تھا مثلا ان کے بددعا سے بچو، علی کی دشمنی سے بچو. پھر رسول اسلام نے اصحاب سے کہا کہ دیکھو جب برات روح آسمان کی طرف گئی ہے، اب تم آسمان تمام جو ہے ملائکہ یہ سب جو ہے ان کی روح کا استقبال کر رہے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں ہے کہا نا کہ اگر ولایت ہے، اگر جو ہے کچھ خامیاں رہ جائیں تو اس کی وجہ سے پروردگار برطرف کر دیتا ہے. تو پھر معلوم نہیں کہ کب جو ہے انسان راہ ہدایت پہ آ جائے. آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے افراد تھے جو مولا کائنات کے ساتھ تھے، لیکن جو ہے ان کا ایمان پختہ نہیں تھا، ساتھ میں تھے. اور سب سے زیادہ جو ہے نقصان جو پہنچا ہے وہ منافقوں سے، منافقین جو ہے. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، بعض کا آپ دیکھیں کہ جیسے جناب زہیر کسی سے تھے، یہ عثمانی تھے، عثمانی تھے، اس تعلق رکھتے تھے، بہت دولت مند تھے، لیکن کیا کیا؟ سب ٹھکرا دیا، سب دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیا، امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ گئے. جناب وہب قلبی دوسرے مذہب تھے، عیسائی تھے، یہاں تک کیا
21 سال کے نوجوان تھے اور شادی کر کے ابھی گھر بھی نہیں گئے تھے، شادی کر کے ابھی آ رہے تھے، یہاں تک کہ یہ 3 افراد تھے نا، ماں، بیوی اور جناب وہاب قلبی ادھر سے آ رہے تھے، اور ادھر سے امام حسین کربلا کی طرف قافلہ لے کر جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ اپنا قافلہ روکا، ادھر امام حسین کا قافلہ ہے، تو اب بھی ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ بیابان صحرا میں کس کا قافلہ ہے؟ تو بیٹا گیا، جانے کے بعد معلوم کیا، واپس آیا، واپس آنے کے بعد ماں سے بیان کیا کہ مادر گرامی غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ حسین ہے۔ کہا کہ فاطمہ کے بیٹے؟ کہا ہاں، وہ مدینے سے نکلے ہیں اور مدینے میں لوگوں نے رہنے نہیں دیا، بس اتنا سنا۔ کہا بیٹا چلو ہم بھی اپنے آپ کو اس قافلے سے ملحق کر لیتے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی شادی ہوئی تھی جناب وہاب کی، 21 سال عمر ہے، اور اس مذہب کو قبول کیا، اس قافلے کے ساتھ ملحق ہو گئے، اور یہاں تک کہ جب وہ وقت آیا ربیع عاشور، تمام بیویاں اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی کہ سب سے پہلے قربانی دینی ہے، علی اکبر سے پہلے قربانی دینی ہے، بنی ہاشم سے پہلے قربانی دینی ہے۔ وہی ہے وہاب کی ماں بھی کہہ رہی تھی، اے میرے لال تم جو ہے حسین پہ قربان ہو جانا، تاکہ روز قیامت شہزادی کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ جب ادھر ماں کا حکم ہوا، روز عاشور، اب جناب وہاب امام حسین کے پاس آئے، آ کر کھڑے ہو گئے۔ مولا نے سوال کیا، وہاب بتا کیسے آنا ہوا؟ کہا آقا ہمیں جنگ کی اجازت دے دیجیے، میری ماں نے کہا ہے۔ اور جب یہ کہا امام حسین نے کہا کہ جاؤ۔ اب جناب وہاب آئے، گھر ماں سے اجازت لیا، نکلے، آئے، آپ کی ماں نے کہا تھا حسین پہ قربان ہو جانا۔ وہاب آئے، ظالموں پہ حملہ کیا، ظالموں نے ان پہ حملہ کیا، خون بہ رہا ہے، خون میں تر ہیں۔ اب آئے ماں کے پاس، بس آخری فکر ہے، ماں کے پاس آئے، کہا مادر گرامی اب تو آپ ہم سے خوش ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے، اب تو آپ ہم سے خوش ہیں؟ ماں نے کہا نہیں میرے لال، ہم نے کہا تھا کہ حسین کو قربان ہو جانا، میں خوش نہیں ہوں، میرے لال جلدی کرو، جلدی کرو اور جاؤ حسین کو قربان ہو جاؤ۔ آج جو ہے جناب وہاب، بس آخری فکر، جناب وہاب چلے، ماں سے رخصت ہوئے، ادھر بیوی خیمے میں تھی، بیوی نے دیکھا، بیوی نے آواز دی، جناب وہاب زوجہ کے پاس آئے، اور جیسے ہی آئے تو ماں نے کہا میرے نام تاخیر نہ کرو، جلدی کرو۔ تو زوجہ نے کہا بس وہاب جاؤ، جاؤ، تم جو ہے شہید ہو جاؤ گے، قربان ہو جاؤ گے حسین کے، تم جو ہے جنت میں جاؤ گے، لیکن یہ وعدہ کرو کہ تم تنہا نہیں جنت میں جاؤ گے، ہمیں بھی ساتھ لے کر جنت میں جاؤ گے۔ تو ہم نے وعدہ کیا، کہا نہیں ایسے نہیں، کہا کہ حسین کے پاس چلیے، حسین کو شامل بنا کر حسین کے سامنے آپ کہیے۔ اب جو ہے پسند کی رات جناب وہاب روزے کے ساتھ پہنچے، امام حسین نے دیکھا، سوال کیا، جناب وہاب نے کہا کہ مولا ان کا مسئلہ ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ مولا بات یہ ہے، یہ تنہا جنت میں نہ جا، ہم بھی ساتھ میں جائیں۔ امام حسین نے کہا کہ ہم تو جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ بات جو ہے آپ ہم سے کہتے ہیں ہم جوانوں کے جنت کے سردار ہیں؟ تو زوجہ نے کہا نہیں مولا، ہمیں آپ سے کچھ اور کرنا ہے۔ امام نے کہا کیا؟ کہا مولا دیکھیے ہم شادی کر کے چلے تھے کہ گھر بھی نہیں پہنچے، یہ والی جو ہے یہ شہید ہو جائے گا، بس ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بیویوں کے ہمراہ کر دیجیے تاکہ ہماری زندگی کا خیر گزر جائے، بس اتنا سننا تھا۔ امام نے سر نیچے کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، امام کی نگاہوں میں منظر آ گئے کہ خیمے میں آگ لگائے جائے گی، بازو میں رسم باندھا جائے گا،
پروردگار اس مقدس سے اعمال کو قبول فرما، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے نور میں عاجل فرما، حبیب کے امام میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم آباد نظام الارواح الذي علت بفنائك لكوني سلام وعبدما مقید وقید لمنہ فلا يعلم الله آخر الغالب إلى زيارتكم والسلام على المسلم والعليم المسلم والأولاد المسلم ولا أصحاب الإسلام ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم شمس شمس، السلام علیکم سنکو، السلام علیکم المعرفون والعزت، السلام علیکم اشیاء الزوار فی مجھا فلقان بالعسل علی ابن مسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا خلاتی القرآن، السلام علیکم یا محمد سلیمان، السلام علیکم یا مخلوق العظمت اللہ وبرکاتہ۔ کل جانا ہے مائک نکال لیں؟ ہاں جی لے لو، پتہ نہیں چالو نہ ہو کہاں آواز جا رہی ہے۔ بند کر دے بھائی۔